انٹرنیشنل معروف و مشہور شخصیت، عالمی پیمانے کے شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی چند غلط باتوں کی نکیر اور ان کی نشاندہی حوالہ جات کی روشنی میں نہایت ضروری ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی ایک خود غلطی ہے، لیکن یہ مقولہ اور محاورہ اس وقت تک کے لیے ہے جو خاندان، سماج، سوسائٹی، معاشرہ کے لیے ہے، کہ بڑے لوگوں کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن خلاف احکام شرع جو بات ہوگی اس کے لیے مقولہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بزرگ یا کسی عالم دین کی غلطی پر پیروی کرنا بھی ایک غلطی ہے۔ کسی عالم دین کی غلطی کو اس کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا جا سکتا۔ چند باتیں حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے جو خلاف شرع ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اولاً حضرت طارق جمیل صاحب سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور ان کے اس غم میں میں بھی شریک ہوں جو ان کا جوان بیٹا اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ جو بھی اسباب بنے ہو، جو بھی سبب بنا ہو، میں بھی ان کے غم میں پورا شریک ہوں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حضرت کا یہ اقدام کیوں کر سامنے آیا۔ مثلاً کہ اپنے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال پر قبر پر ان کی موجودگی میں پھول بچھانا، پھول کا ڈالنا، ایسی ہی ان کی ٹویٹر ہینڈل سے، ان کی ٹویٹر سے اکاؤنٹ سے اس بات کی اطلاع دینا کہ کل اجتماعی قرآن خوانی کا نظم رکھا گیا ہے، آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، کیا اس کی مذہب اسلام میں اجازت ہے؟ ایسے ہی خواب بیان کرنا حضرت کا کہ ایک مولانا خواب میں 1,00,000 حدیث روزانہ پڑھتے ہیں، ایسے مولانا ہے 1,00,000 درود شریف روزانہ پڑھنے والے مولانا نے خواب دیکھا، ان کی خواب بیان کر دی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ان باتوں سے عوام الناس آپ کو آئیڈیل بنائے گی؟ نہیں، حجت نہیں بنائے گی اور غلط طریقہ اسلام میں رائج نہیں ہوگا۔ اس لیے چند باتوں پر نکیر اور اس کی نشاندہی حوالہ جات کی روشنی میں نہایت ضروری ہے۔ یوں تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، ساری دنیا ان کو جانتی اور پہچانتی ہے، ساری دنیا ان سے محبت بھی رکھتی ہے، کچھ لوگ ہیں گنے چنے جو ان سے عداوت بھی رکھتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی موجودگی میں جو یہ کام انجام دیے گئے ہیں، اس سے میں بھی اختلاف رکھتا ہوں، اتفاق ہرگز نہیں رکھتا، چونکہ خلاف احکام شرع ہے۔ اس لیے میں حضرت سے اختلاف نہیں، حضرت کے موجودگی میں یہ کام جو ہو رہا ہے، ان کام سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بیان کے اندر ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ انٹرویو دیتے ہوئے اپنے مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا برتھ ڈے منانا چاہتے تھے۔ برتھ ڈے منانا اسلام کا حصہ ہے۔ طارق جمیل صاحب کا جب نام آ جائے تو بڑی مجمع جٹتی ہے اور طارق جمیل صاحب لوگوں سے انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے بھائی کا انٹرویو پہ یہ کہنا ہے، وہ آپ کو ابھی کلپ دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے، اس کو سماعت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا بھائی کہتے ہیں کہ میں منع کر رہا مولانا سے کہ میرا برتھ ڈے نہیں منایا جائے، لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں ضرور مناؤں گا۔ یہ خلاف شرع کام ہے، ان کاموں سے مولانا کو بہت ضروری ہے بچنا۔ حوالہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ یہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے
برتھ ڈے منانا غیروں کے طریقے اور ان کے مذہبی شعار کی نقل ہے۔ یہ عیسائیوں کے کرسمس ڈے کی نقل ہے۔ جو چیزیں غیروں کے مذہبی، قومی اور تہذیبی شعار ہیں، ایسی چیزوں کا مسلمانوں کو اختیار کرنا منع ہے۔ لہذا برتھ ڈے منانے کی اجازت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ وہ انٹرویو آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مولانا کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ایک اطلاع آتی ہے کہ قرآن خوانی کا نظم رکھا گیا ہے، کیا اس کی مذہب اسلام نے اجازت دی ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین نے ان طریقوں کو اختیار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر نہیں تو سنیے۔ یہ بھی دارالعلوم کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اجتماعی قرآن خوانی کا مروجہ طریقہ خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے لائق ترک ہے، نیز قرآن خوانی کے عوض روپیہ لینا جائز نہیں ہے، چاہے صراحتاً طے کر کے لیا جائے یا لین دین کا رواج ہو۔ حصول دنیا کے لیے قرآن پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ہوتا، اور جب پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملتا تو وہ مرحومین کو کس طرح ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن خوانی پر معاوضہ لینے اور مروجہ طریقے پر قرآن خوانی کرنے سے احتراز لازم ہے۔ ایصال ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انفرادی، اس بات پر غور کرنی ہے، انفرادی طور پر حسب موقع تلاوت کر کے میت کو ثواب پہنچا دیا کریں، یا صدقہ و خیرات کر کے یا دیگر کار خیر کے ذریعے ثواب پہنچا دیا کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔ حضرت کے ٹویٹر سے جو اطلاع آئی ہے کہ آپ لوگ شرکت کیجئے، کل قرآن خوانی کا نظم ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا، چونکہ دارالعلوم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دارالعلوم دنیا کا وہ عظیم درسگاہ ہے، دنیا کی وہ عظیم درسگاہ ہے جو کبھی بھی حق بولنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرتی۔ اسی لیے دنیا میں دارالعلوم کا سکہ چلتا ہے، دنیا میں دارالعلوم کو لوگ محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے نہ تو مولانا کو اپنے بھائی کی برتھ ڈے منانے میں اصرار کرنی چاہیے بلکہ منع کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی اپنے بیٹے کی میت پر جو قرآن خوانی کا نظم کیا گیا ہے، اس کی بھی اطلاع لوگوں کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں اس بات کا قائل ہوں۔ تیسری بات، جو مولانا کے موجودگی میں قبر پر پھول ڈالے جا رہے ہیں، اس کے بھی حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حوالہ خود پاکستان سے ہے۔ پاکستان کا ایک مشہور و معروف درسگاہ، مدرسہ، جامعہ اسلامیہ کراچی ہے، اس کا یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قبروں پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے قبر پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنے کے بجائے یہ رقم جس سے پھول خریدا گیا، چادر خریدا گیا، اگربتیاں خریدی گئی، چراغاں کے لیے جو انتظام کیا گیا، پھول ڈالنے کے بجائے یہ رقم صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی ضائع نہ ہو۔ قبروں پر اگربتیاں یا چراغاں جلانا بھی بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ نیز احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے اور ایسے فعل کے مرتکب پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ کا یہ ارتکاب، حضرت کی موجودگی میں جو پھول ڈالا گیا، دنیا اس کو آئیڈیل بنا لے جو آپ سے محبین ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، جو محبت رکھنے والے ہیں،
کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی موجودگی میں قبروں پر پھول ڈالا گیا، لہذا ہم بھی قبر پر پھول ڈالیں گے۔ تو یہاں سے ایک دین کے اندر ایک نئے کام کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ اس کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے، نمونہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے حجت بن جائیں گے، دلیل بن جائیں گے۔ جو اس خلاف احکام شرع ہے اس پر ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا نکیر کرنا نہایت ضروری ہے، نکیر کرنا نہایت ضروری ہے کہ برتھ ڈے منانے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے، جس کا اقرار خود آپ کے بھائی کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پر قرآن خوانی اجتماعی طور پر نہیں کرانا چاہیے، اس کا بھی ثبوت حوالے کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ نمبر 3 پر قبروں پر پھول نہیں ڈالنا چاہیے، اس کا بھی ثبوت آپ کے پاکستان سے ہی آپ کو دے دیا گیا۔ چوتھی بات، ایک بیان کے اندر مولانا صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں خواب بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ایک مولانا اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ روزانہ ان کی تعریف کراتے ہیں کہ روزانہ وہ 1,00,000 درود شریف پڑھتے ہیں۔ 1,00,000 درود شریف پڑھنا کیا امکان ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ذرا اس مفتی صاحب کو سنیے۔ 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے ہیں مولانا۔ اب دیکھیے ایک دن کے اندر 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ 60 سیکنڈ کو جب 60 منٹ سے آپ ملٹی پلائی کریں گے، اس کو کیا بولتے ہیں، ضرب دیں گے، تو یہ 3600 سیکنڈ بنیں گے۔ ان 3600 یعنی 1 گھنٹے کے اندر 3600 سیکنڈ ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر ہم ان 3600 کو 24 سے آپ ملٹی پلائی کریں تو 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں۔ وہ جو مولانا ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے میں مولانا کے اکارڈنگ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ تو بھائی ایسا تو ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی امپاسبل ہے کہ وہ فرشتے ہوں۔ فرشتے اگر ہوں، کیونکہ دیکھیے ان کو سونا بھی ہے، ان کو کھانا بھی ہے، ان کو فرض نماز بھی پڑھنی ہے، ان کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے، بھی بچوں کو بھی وقت دینا ہے، تو 24 گھنٹے اگر پڑھیں گے، بالکل مسلسل 24 گھنٹے پڑھیں گے، تو جب بھی وہ 1,00,000 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اب آپ ویڈیو میں چیک کرنا ہے کہ اس میں مجھے کتنا ٹائم لگا، کم سے کم 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، کم سے کم 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اب 24 گھنٹے میں اگر ہم ان کو بالفرض والمحال فرشتہ مان لیں کہ جو فرشتے ہیں، ان کو نہ تو کھاتے ہیں، نہ تو پیتے ہیں، نہ تو نماز ان پر فرض ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اگر درود شریف پڑھتے ہیں پھر بھی اگر 1 سیکنڈ میں بھی مان لیں تو 86,400 مرتبہ پڑھ پائیں گے۔ لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اگر وہ پڑھتا رہے تب بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اب اس کے لیے تو وہ ہمیشہ فارغ ہی نہیں ہے، ان کو امامت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اپنے بال بچے میں بھی رہنا ہے، اپنے بال بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے، گاؤں کے بچوں کو بھی تعلیم دینا ہے، اور 1,00,000 درود شریف پڑھ لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ مولانا خواب میں یہ خواب کی جو خواب بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا کہ عاصم جمیل آپ کا بیٹا ہے۔ ساری دنیا جان رہی ہے کہ عاصم جمیل مولانا طارق جمیل کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے خودکشی کی، انہوں نے یا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، کیا مرحلہ تھا وہ اللہ عالم۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے فرد تک پہنچ گیا، ہر فرد تک، کہ طارق جمیل صاحب کا ایک صاحبزادہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کا نام عاصم جمیل ہے۔ وہ دیہات میں رہنے والے مولانا صاحب نہیں جان سکے۔ یہ بھی ایک آشچرج کی بات ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس خواب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مولانا نے، اس امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ بیٹا عاصم جمیل کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے میری بخشش کر دی، چونکہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل پن کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی، میری مغفرت فرما دی۔ ممکن ہے اللہ مغفرت کر سکتے، وہ غفور رحیم ہے، لیکن
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت ان کو مل جائے، صحبت مل جائے، جبکہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جبکہ ان کا لباس، ان کا حلیہ یہ بتلا رہا ہے وہ اتنے بڑے عاشق رسول نہیں۔ تم میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ عاصم جمیل کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، وہ حضور پاک کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ مجھ میں مبالغہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پورا یہ مبالغہ ہی ہے، اوپر سے نیچے تک پورا مبالغہ۔ ایک بات تو یہ کہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی شخص 1 لاکھ درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 2 کہ قریب میں رہنے والے مولانا کو یہ پتا نہیں کہ یہ عاصم جمیل مولانا طارق جمیل کا لڑکا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، مجھے لگتا ہے ایسا۔ نمبر 3 کہ انہوں نے بیان کر دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا لڑکا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت میں سیر کر رہا، آرام کر رہا۔ ایسی خوابوں کو عوام الناس میں ذکر کرنے سے پرہیز کیجیے، بچیے۔ یہ باتیں وہ ہے جن سے لوگ گمراہ ہوں گے، راہ راست سے ہٹیں گے۔ مثلا انہوں نے خودکشی کی، جیسا کہ مولانا یوسف جمیل آپ کے بیٹے نے بتلایا کہ اپنے ہی نگہداشت جو آپ کے رکھنے والے تھے، آپ کے گھر پر لوگ بیٹھے تھے، سپاہی وغیرہ، چوکیدار وغیرہ، انہی سے ہتھیار لے کر، بندوق لے کر خود گولی مار لی خود کو۔ وہ دماغی توازن ٹھیک تھی یا نہیں، اس پر مجھے بحث نہیں کرنی۔ خود کو مار لی اور دنیا سے چلے گئے، اب خودکشی کر لی اور اس کو حضور پاک کی صحبت مل گئی۔ خودکشی پر پردہ ڈالنا ہے، مقام پر دیکھو میرا بیٹا خودکشی بھی کر کر حضور پاک کی صحبت میں ہے، جنت میں ہے، حالانکہ خودکشی کرنے والی کی بھی بخشش نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے ایسی باتوں کو لوگوں میں بیان کر کے کہ خودکشی نہیں، یہ خودکشی کا ایک مقام دیا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا خودکشی کر کے بھی جنت میں ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت کی باغ بہارے کے مزے لوٹ رہا ہے۔ میں بڑے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیجیے، ہرگز بیان نہیں کیجیے۔ میں آپ کی ان 3 باتوں سے اختلاف رکھتا ہوں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، ورنہ آپ سے میں محبت بھی رکھتا ہوں، آپ کا میں فین بھی ہوں، آپ سے انسیت بھی رکھتا ہوں۔ اور ایک بات اور، جاتے جاتے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، آپ کا بیان بہت سے لوگ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کا پورا ہندوستان اور پورا پاکستان سنتا ہے۔ اللہ کے واسطے ضعیف حدیث کو کم سے کم بیان کیجیے، کلی طور پر تو نہیں لیکن اکثریت آپ کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں جو آپ تقریر میں بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا آپشن صحیح حدیث میں ہوتا ہے لیکن آپ اس حدیث کو ضعیف طریقے سے بیان کرتے ہیں، ضعیف کتابوں میں۔ اس لیے یہ چند باتیں تھی جو مولانا سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو نئے نئے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور عوام الناس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا کا یہ عمل ہم سب کے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہم سب کے لیے دلیل نہیں ہے، اس لیے نکیر کر رہا ہوں، اسی لیے اس پر روک لگا رہا ہوں، اسی لیے اس سے سامنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے غم کو دفع فرمائے، حضرت کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے صراط مستقیم کا اللہ کام لے رہے ہیں مزید کام لے اللہ اور ان کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو صراط مستقیم پر ان کو اور ہم کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ویکنڈ کے لیے ادھر آیا تھا گاؤں، مولانا پہلے ہی آئے ہوئے تھے،
تو اس دفعہ اتوار کو میں نے مریض نہیں دیکھے، میرے اپنے کام تھے، مریضوں کا ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں مہینے میں 1-2 دفعہ آتا ہوں، مریضوں کو دیکھتا ہوں، کلینک چلتا ہے یہاں۔ تو ہفتے کو آئے ہیں ہم، مولانا 1 ہفتہ پہلے آئے ہوئے تھے، تو ساری فیملی کا گیٹ ٹوگیدر بھی تھا، اور وہ بائی چانس میری نا کل 28 اکتوبر کو برتھ ڈے تھی، میں نے تو زندگی بھر نہیں منائی، تو طارق بھائی نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو اس دفعہ منانی ہے تیری، اور سارے فیملی والے اکٹھے ہو کے خوب کھانا وانا یہ وہ 10 ساڑھے 10 11 بجے تک ہم لوگ رہے، پھر دوسرے دن مولانا فیصل آباد چل گئے فیملی کو لے کے۔